ساتھیوں میرا سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے ایم اے اردو پرائیویٹ سیکنڈ ایئر کا ماڈل پیپر پارٹ نمبر 7 جس کا کوڈ ہے 467 ایسے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن CCS یونیورسٹی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں کوشچن نمبر 1 ہے، غزل کے شعر کا کسی غیر ملکی زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن ہے، دشوار ہے، آسان ہے یا بہت آسان ہے؟ تو اس کا جواب ہے دشوار ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ریاست کے مترجمین نے کس عمر کے لوگوں کے لیے کہانیاں لکھیں؟ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے یا بوڑھوں کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں کے لیے۔ کوشچن نمبر 3، ایسے کا بہتر اردو متبادل کیا ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ۔ اردو مضمون نگاری میں طرز جدید کا بانی کون ہے؟ تو ان کا جواب ہے سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 5 ہے، ان میں کون سا افسانہ نگار طبعزاد افسانے لکھنے سے پہلے ترجموں کی طرف توجہ دی؟ تو وہ دی تھی سعادت حسن منٹو نے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، وضع اصطلاحات کے اصول کس نے مرتب کیے؟ تو وہ کیے تھے وحی الدین سلیم نے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہر زبان کا اپنا ایک ڈیش ہوتا ہے، تو ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، زبان سے ادا ہونے والے جملے مختلف معاشرت کے لوگوں میں ڈیش بولے جاتے ہیں؟ تو اس میں آئے گا علیحدہ بولے جاتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے جملے مختلف معاشرت کے لوگوں میں علیحدہ بولے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نثری ترجمے کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ کل کی چھوکری یورپ کی بڑی زبانوں سے آنکھیں ملانے کے لائق ہو گئی؟ تو یہ قول ہے مہندی آفندی کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کہ انگریزی زبان کی اصطلاحات یا الفاظ کو اس ملک کے عام آدمی صحیح طور سے نہیں بول سکتے، وہ ہماری زبان اور لب و لہجہ کے لحاظ سے کرخت اور ناموزوں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے وحی الدین سلیم کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ارسطو کی کتاب فن شاعری پوئٹکس یا بوتیقا کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو وہ کیا تھا عزیز احمد نے۔ کوشچن نمبر 12، کس مفکر نے شاعروں کو اپنی مشالی مملکت سے باہر رکھا تھا؟ تو وہ رکھا تھا افلاطون نے۔ سوال نمبر 13، خدا کے آخری باب ماحصل سے کیا مراد ہے؟ خاکے کے آخری باب ماحصل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے فکر کے نتائج۔ سوال نمبر 14 ہے، سر رشتہ تعلیم و ترجمہ کس مشہور یونیورسٹی میں قائم ہوا؟ تو یہ ہوا تھا جامعہ عثمانیہ میں۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون بحیثیت ناظم و دارالترجمہ مقرر ہوا؟ تو وہ مولانا عنایت اللہ۔ اگلا سوال ہے، دہلی کالج میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا مجلس اصطلاحات۔ سوال نمبر 17، سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کے تراجم اس مضمون کے مصنف کا نام ہے؟ تو ان کا نام ہے اصغر عباس۔ اگلا سوال ہے، ترجمہ نگاری کا فن اور روایت میں بچوں کے ادب کے تراجم مضمون نگار کون ہیں؟ تو وہ ہیں اطہر پرویز۔ اگلا سوال ہے، جدید انتھالوجیز کے مرتب میں ایک اہم نام ہے، تو نام ہے شان الحق حقی۔ سوال نمبر 20، کتاب واضح اصطلاحات کس کا کارنامہ ہے؟ تو وہ ہے وحی الدین سلیم کا۔ اگلا سوال ہے، اردو کے افسانوی ادب کو کس فنکار نے ترجمے سے سرشار کیا؟ تو وہ کیا سعادت حسن منٹو نے۔ اگلا سوال ہے، انگریزی لفظ لگژریز کا ترجمہ ہوگا؟ تو وہ ہوگا سامان عیش۔ سوال نمبر 23، تطہیر باطن کا دوسرا نام ہے؟ تو وہ ہے دھیان گیان۔ میگنیٹیوڈ کے لیے اردو میں کون سا لفظ مستعمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے حجم۔
پروفائل کے کیا معنی ہیں؟ تو پروفائل کا مطلب ہے خاکہ۔ تحقیق کے لیے ہندی میں کون سا لفظ مستعمل ہے؟ تو تحقیق کے لیے جو لفظ استعمال میں آتا ہے وہ ہے شودھ۔ شبد کوش کا اردو کیا ہوگا؟ تو لغت۔ اسپرٹ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اسپرٹ کا ہوگا روح۔ ریکریشن دوبارہ تخلیق کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے ترجمے کے لیے۔ ریہیبلیٹیشن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احباب کاری۔ نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 31۔ قومیانہ کس انگریزی لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو وہ ہے نیشنلائزیشن کا۔ سوال نمبر 32۔ سپر نیچرل کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مافوق الفطرت۔ سوال نمبر 23۔ اردو میں ریئلزم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس کا ترجمہ ہوگا حقیقت نگاری۔ سوال نمبر 34۔ نالج ایکسپلوژن آف نالج کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہوگا علمی دھماکہ۔ سوال نمبر 35۔ مندرجہ ذیل میں سے جمہور کا بہتر مفہوم کس لفظ میں ہے؟ تو وہ ہے عوام میں، مطلب جمہور کا مطلب ہے عوام۔ سوال نمبر 36۔ ترجمہ کریں ہی از اے مین آف اسٹرا، تو وہ ادنا آدمی ہے۔ سوال نمبر 37۔ انگریزی میں ترجمہ کریں وہ عین موقع پر پہنچا، تو اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا ہی ریچڈ ان دا نک آف ٹائم۔ سوال نمبر 38۔ ان میں شدید عداوت ہے، شدید عداوت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ڈیگرس ڈاؤن۔ سوال نمبر 39۔ اس نے نئی زندگی کی شروعات کی، اس جملے کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس کا ترجمہ ہوگا ہی ہیز ٹرنڈ اوور اے نیو لائف۔ ہی ہیز ٹرنڈ اوور اے نیو لیف، بی آپشن اس کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 40۔ ترجمہ ہمیشہ ایک بھنا ہوا سڑا پیر ہی رہے گا، یہ مقولہ ہے یونانی۔ دارو ترجمہ کے جمین نے ہندی اصطلاحوں کو بھی عام کیا، جیسے ایئر باتھ کے لیے اصطلاح رائج کیا، تو ایئر باتھ کے لیے پون اسنان۔ سوال نمبر 42۔ اینڈ کیپ انوینشن ان اے نوٹڈ ویڈ، اس سطر کا اردو ترجمہ اعجاز نے یوں پیش کیا، تو اس کا جواب ہے وہی پرانا سبزہ میرا میدان تحقیق۔ سوال نمبر 43۔ نائدر فش نور فاؤل کا اردو ترجمہ ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ سوال نمبر 44۔ اے ڈراپ ان دا اوشین کا اردو ترجمہ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ بریکنگ ڈاگس سیلڈم بائٹس کا اردو ترجمہ جو بادل گرجتے ہیں برستے نہیں، کس نوعیت کا ترجمہ ہے؟ تو یہ انگریزی محاورے کا اردو محاورے میں ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 46۔ مندرجہ ذیل شاعر میں کس شاعر کے کلام کا ترجمہ مغربی زبانوں میں سب سے زیادہ ہوا ہے؟ تو وہ ہے فیض کا۔ لیونگ آف چائنا کس عنوان سے ترجمہ ہوئی؟ تو لیونگ آف چائنا زندہ چین کے نام سے ترجمہ ہوئی۔ کوکو کا ترجمہ کس عنوان سے کیا گیا؟ کوئل۔ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری کس کی نظم کا ترجمہ ہے؟ تو یہ ہے امیر کی۔ کوشچن نمبر 50۔ مغوبی ادبیات کے اردو ترجمے عجم تصنیف ہے، تو یہ میر حسن کی۔ سوال نمبر 51۔ خالی جگہ بھریں، کسی زبان سے دوسری زبان میں جذبات، احساسات، خیالات، افکار، احوال اور علوم کے متعلق اور امور کو ادا کرنے کا نام
ڈیش ہے، تو ڈیش میں آئے گا ترجمہ ہے۔ ترجمے کے ذریعے علم انسانی میں ہوتا ہے اضافہ، یہ کس کا قول ہے؟ جن ترجموں سے تخلیقی ادب پر کوئی اثر نہ پڑے ان کا جواز کیا ہے؟ تو یہ قول ہے محمد حسن عسکری کا۔ یہ کس نقاد کا قول ہے؟ ترجمے یا اصل خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں وہی بات ہے کہ خوب پیورانہ مقصد چشمے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو یہ ہے آل احمد سرور کا۔ ایک عمدہ ترجمے کی پہچان ہے روانی با محاورہ زبان۔ سوال نمبر 56، ایک اچھا مترجم بننے کے لیے ضروری ہے تخلیق کی زبان سے واقفیت۔ اردو کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو آریائی خاندان سے۔ ترجمے میں بین التصور سے کیا مراد ہے؟ وہ مفہوم جو الفاظ کے درمیان پوشیدہ ہو۔ سوال نمبر 59، اردو زبان میں ترجموں کے ذریعے ہزاروں لفظ شامل ہو گئے۔ سوال نمبر 60، مندرجہ ذیل میں کون مترجم نہیں ہے؟ عزیز احمد، حسن عسکری، ذاکر حسن یا اختر الایمان؟ تو اس کا آنسر ہے اختر الایمان۔ سوال نمبر 61، ترجمے کے 3 اہم مقاصد بتائے گئے ہیں۔ پہلا معلوماتی، دوسرا تہذیبی اور تیسرا جو ہے وہ ہوگا جمالیاتی۔ سوال نمبر 62، ترجمے میں مرکزی خیال کے لیے ضروری ہے کہ ترجمے کی زبان بولنے والوں کی ڈیش، اب ڈیش میں آئے گا تاریخی تہذیبی قدروں کا لحاظ رکھا جائے۔ سوال نمبر 63، یہ کس کا قول ہے؟ کسی زبان کی شاعری کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ناممکن ہے۔ تو یہ قول ہے ایلیٹ کا۔ سوال نمبر 64، ادبی ترجمہ صحافتی ترجمے کے مقابلے میں مشکل ہے، اس کے بارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو 4 بیان دیے گئے ہیں، تو ان میں درست ہے آپ کا بالکل درست بیان ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو یہ عمل میں آیا سن 1800 عیسوی میں۔ میر شیر افسوس کس ادارے سے منسلک تھے؟ تو یہ ہیں آپ کے فورٹ ولیم کالج سے۔ دہلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کب قائم ہوئی؟ تو یہ قائم ہوئی تھی 1842 عیسوی میں۔ دہلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی شائع کردہ کتابیں کہاں محفوظ ہیں؟ تو یہ ہیں انڈیا آف لندن میں۔ اگلا سوال ہے سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم ہوئی؟ تو یہ ہوئی تھی 1863 میں۔ مولوی عبدالحق کے مطابق سائنٹیفک سوسائٹی میں کتنی کتابیں ترجمہ کرائی گئیں؟ تو یہ کرائی گئی تھیں 40 کتابیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پہلا جلسہ کہاں ہوا تھا؟ تو یہ ہوا تھا غازی پور میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پہلا جلسہ کس سن میں ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 1864 عیسوی میں۔ اردو میں وسیع پیمانے پر علوم جدیدہ کے تراجم کہاں ہوئے؟ تو یہ ہوئے تھے دارالترجمہ عثمانیہ میں۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کس صدی میں عمل میں آیا؟ تو یہ آیا 20ویں صدی میں۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے کون سا ادیب وابستہ رہا؟ تو یہ رہی نظم طباطبائی۔ اگلا سوال ہے FIT کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا پورا نام ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ٹرانسلیٹر۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو یہ کیا تھا شاہ رفیع الدین نے۔ قرآن کے ترجمے کے سلسلے میں کس ادیب کا آسان اور روزمرہ ترجمہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔
شیخ سعدی شیرازی کی مشہور تصنیف بوستان کا ترجمہ کس نام سے کیا گیا ہے؟ تو وہ کیا گیا ہے باغ سخن کے نام سے۔ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو وہ کیا باغ اردو کے نام سے۔ امیر خسرو کی مشہور مثنوی دہشت بہشت کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو وہ کیا ملک خوشنود نے۔ اگلا سوال ہے ملا وجیح کی صبرس کس کا ترجمہ ہے؟ تو یہ ترجمہ ہے حسن و دل کا۔ اگلا سوال ہے ابو الفضل کی کتاب اکبر نامہ کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا؟ تو کیا گیا کتاب و واقعات اکبر۔ میر امن کی باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ کہی جاتی ہے؟ تو میر امن کی باغ و بہار جو ہے وہ قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ کربل کتھا کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو یہ ہے روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ اگلا سوال ہے افلاطون کی ریپبلک کا اردو ترجمہ ریاست کے نام سے کس نے کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے ذاکر حسین خان نے۔ اگلا سوال ہے فقیر اللہ گویا نے انوار سہیلی کا ترجمہ کس عنوان سے کیا؟ تو وہ کیا بوستان حکمت نے۔ تذکرہ گلشن ہند کا اردو ترجمہ کس ادیب نے کیا؟ تو وہ کیا مرزا علی شوق نے۔ بینی نارائن جہاں کا اردو کا کارنامہ ہے؟ تو وہ ہے چار گلشن۔ ابو الکلام آزاد کی انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو وہ شائع ہوا ہماری آزادی۔ اگلا سوال ہے کس مشہور ادیب نے ماری کوریلی کے 5 جاسوسی ناولوں خفی، بھید، خونی جوڑو خونی، مصور، خونی عاشق اور بہرام کی رہائی کے نام سے ترجمہ کیا؟ تو وہ کیا مرزا ہادی رسوا نے۔ اگلا سوال ہے اردو کے کس ناول کو ٹامس ڈے کے چربے قرار دیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے نبات الناش۔ اگلا سوال ہے آپ کا سید ابو الحسن علی ندوی کی کس کتاب کا ترجمہ نقوش اقبال ہے؟ تو وہ ہے روائے اقبال۔ مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب وید قریشی ہے؟ تو وہ ہے اردو کا بہترین انشائی ادب۔ ترجمہ فن اور روایت کس کی کتاب ہے؟ تو وہ ہے قمر رئیس کی۔ اگلا سوال ہے اردو میں واضح اصطلاحات کی مسائل اس مضمون کے خالق ہیں؟ تو وہ ہیں میر حسن۔ اگلا سوال ہے مغربی ادبیات کے اردو تراجم کس کی تصنیف ہے؟ تو وہ ہے میر حسن کی۔ ترجمے کے مسائل مضمون کا خالق کون ہے؟ تو وہ ہے جمیل جالبی۔ تراجم اور اصلاح سازی کے مسائل مضمون کے مصنف کا نام بتائیے؟ تو وہ ہے آل احمد سرور۔ شاعری کا ترجمہ چند عملی مسائل اس مضمون کو کس نے قلم بند کیا؟ تو وہ کیا فے سین اعجاز نے۔ یہ آپ کی کوشچن ہو چکی ہے 100 کوشچن۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے سبجیکٹ کا ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔